بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear aspiring students. Welcome to online classes Aspire Group of Colleges Mirpur, Azad, Jammu Kashmir. I am your English teacher Rana Muhammad Safdar. Today I will give you two lecture. You can say that today's lecture is divided into two parts, one for stories and one for poems. Before going ahead, before discussing the lecture, I would like to give you some instructions. First of all, at the end of the poems, you are given answer question. It is essentially necessary for you to listen my lecture carefully. One thing. Secondly, the story, the Gulstan of the Sadi, at the end of the story, first of all I will tell you that today I will discuss only one story of the Gulstan of Sadi. Second two stories will be discussed in the next lecture. It is compulsory for you to write a summary, to make a summary in your own words. بیٹا آج لیکچر غور سے سنو، اور چونکہ اس کی سمری بنانی ہے اور جو آپ نے اسائنمنٹیں بھیجی ہیں کچھ کی ملی ہیں کچھ کی نہیں ملی مجھے. I did not receive the assignments of many students. اور سیکنڈلی بیٹا بات یہ ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ میرے انڈیویجول نمبر پر، میرے پرسنل نمبر پر بھیجنی ہے، گروپ میں نہیں بھیجنی. یو ول سینڈ یور اسائنمنٹ آن مائی انڈیویجول نمبر. اور اس کے میں نے ورڈز میننگ ٹرانسلیشن وغیرہ ذرا غور سے سننا بیٹا، کیونکہ امتحان میں آپ کو ترجمہ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ٹینسوں وغیرہ کا ان چیزوں کو آپ نے اچھی طرح خیال رکھنا ہے. سو وی کم ٹو دا پوائنٹ آن دا لیکچر which will be discussed today. Beta, first of all, I request you to open your book. Lesson number 8, The Gulstan of Sadis. Sheikh Sadi was a great storyteller. شیخ سعدی ایک عظیم کہانی نگار، کہانیاں سنانے والا تھا. He speaks to all nations. وہ تمام قوموں سے بات کرتا ہے، وہ کسی ایک قوم کی بات نہیں کرتا، کسی ایک فرد سے. وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے اس کی یہ کہانیاں مشہور ہیں. اینڈ از perpetually ماڈرن، اور اس کی کہانیاں ہمیشہ perpetually دائمی، ہمیشہ always ماڈرن، جدت ان کی کہانیوں میں جدت رہی ہے. اور اس کے متعلق ایک عظیم مفکر آتھر یہ لکھتا ہے، سیڈ ایمرسن، جو بہت بڑا رائٹر ہے. He thought of the Gulstan as one of the Bibles of the world. کہ اس کے خیال میں گلستان جو سعدی علیہ السلام نے لکھی ہیں یہ دنیا کی ایک بہت بڑی بائبلوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ان کی کتاب کا نام بائبل ہے. For he found in it
کیونکہ اسے اس میں ملتا ہے، اس نے ان کہانیوں میں یہ چیز پائی ہے، دا یونیورسلٹی آف مورل لا. کیا چیز پائی ہے؟ کہ وہ قانون، وہ اصول، وہ ضابطے، وہ چیزیں جو بین الاقوامی طور پر پائی جاتی ہیں، مورل اخلاقی، یعنی کہ وہ اخلاقی قانون، اخلاقی باتیں جو پوری دنیا ہر مذہب مانتا ہے، وہ اس کی کہانیوں میں، سعدی علیہ السلام کی کہانیوں میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایمرسن اسے بائبلوں میں سے ایک بائبل قرار دیتا ہے. دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن اینڈ دا انگلش. یہ کتاب جو ہے گلستان، اس کو لاطینی زبان اور انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا. بیکیم لو فار دا پیپل، اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ دیٹ انگلش اسکالرز یوزڈ ٹرانسلیشن آف دا translation used Southey's translated probables in their divine books till it was discovered to be an English translation of a Latin version of the Persian origin. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جو قابل توجہ بات ہے، بڑی دلچسپ قابل توجہ بات ہے کہ انگریزی جو مفکر ہیں، سعدی اسلام کی ٹرانسلیٹ کی ہوئی کہانیاں، پیرابلز، کہانیاں، قصے اپنی الہامی کتابوں کے ساتھ میں بیان کرتے ہیں، اور اس کو انہوں نے اپنی انگریزی زبان میں اور لاطینی زبان میں ترجمہ کیا ہے. لیکن یہ بنیادی طور پر اوریجن، جو اصل چیز ہے، وہ یہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہیں. ایڈون آرنولڈ ہیز ایپٹلی ڈسکرائبڈ گلستان ان culinary terms as an intellectual pilot. آرنولڈ نے گلستان کو اگر باورچی خانے کے لحاظ سے ان اچھے الفاظ میں، مناسب الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک دنا کا پلاؤ، ایک ادبی شوق، ایک مکمل ذہنی طور پر انسان کے لیے خوراک کے طور پر یہ کباب کی حیثیت رکھتا ہے. پڑھنے والوں کو اپنے خیال میں جدت، اس کو روشن خیال بنانے کے لیے ان حقائقوں کو مزے لوٹنے کا یقین ہوتا ہے. انہیں جب وہ کہاوتیں پڑھتے ہیں، پڑھنے والے اس کی حضرت سعدی علیہ السلام کی کہاوتیں پڑھ کر یقیناً وہ لطف اندوز ہوتے ہیں. Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ ایک اور اس میں غلام ایک ہی کشتی میں، ان کے بادشاہ اور غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندری، ان کے سمندری سفر کر رہے تھے. The slave had never been at sea. غلام اس سے پہلے کبھی سمندر میں نہیں گیا تھا، یعنی کہ اس نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا تھا. نیور ایکسپیرئنس اینی کیلامٹی، اور اسے کبھی کسی مصیبت کا، کیلامٹی، آفت کا سامنا نہیں کیا اس نے. آفٹر سم ٹائم دا بوٹ واز ہٹ بائی اے اسٹارم. کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد کشتی ایک طوفان سے ٹکرا گئی. اینڈ اسٹارٹڈ ٹوسنگ، لڑکھڑانا، اور کشتی جو ہے لڑکھڑانے لگی. اٹ واز ویری انکنوینٹ فار دا پیسنجرس، اور یہ حالت مسافروں کے لیے بڑی پریشان کن تھی. انکنوینٹ، نامناسب، تکلیف دہ، ان کے لیے مسافروں کے لیے تکلیف دہ تھی. اور ریمین کوائٹ، خاموش. تمام مسافر جو تھے وہ خاموش ہو گئے.
except the slave who in fear of being drowned began to cry and tremble. ماں سوائے اس غلام کے جو ڈوب جانے کے خوف سے چلانے لگا اور وہ کانپنے لگا. کریٹڈ انکنوینس فار دا ادرس، اور اس نے دوسروں کے لیے یعنی کہ دوسرے مسافر جو اس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں پریشان کیا. دا ادرس ٹرائی ٹو پیسیفائی ہم بائی کائنڈنیس اینڈ افیکشن. دوسرے یعنی کہ دوسرے پیسنجر یا مسافر جو اس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسے پرسکون رہنے کی بڑی کوشش کی، بڑی مہربانی سے اور محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی. بٹ ہی ڈیڈ ناٹ ہیئر اینی باڈی، لیکن اس نے کسی کی بات نہ سنی، یعنی کہ ان کے کہنے پر اس نے رونا دھونا چیخنا پکارنا بند نہ کیا. وین دا uneasiness lasted long، جب یہ بے چینی پریشانی اس کا چیخنا چلانا رونا دھونا نہ ختم ہوا، دا کنگ آلسو became displeased، بادشاہ بھی ناخوش ہوا، اس کو بھی غصہ آ گیا. In that boat there happened to be a sergeant. happened اتفاق سے اس کشتی میں ایک سارجنٹ بھی بیٹھا ہوا تھا. who said، اس نے کہا with your permission may I quieten him. اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے خاموش کرا دوں. It will be a great favor, the king said. بادشاہ نے کہا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. The sergeant ordered the slave to be drowned into the water. سارجنٹ نے حکم دیا کہ غلام کو پانی میں ڈبو دیا جائے. So that he could have experienced the true danger of life، تاکہ اس کو جو زندگی کے لیے حقیقی خطرہ ہے وہ اس تجربے سے اسے تجربہ ہو جائے کہ زندگی میں جو خطرات آتے ہیں ان کو وہ ذاتی طور پر اس خطرے کا مزہ چکھے. 2 persons threw him into the sea، 2 آدمیوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا. And when he was about to be drowned they pulled him back to the boat. جب وہ ڈوبنے لگا انہیں کھینچ کر کشتی کے پاس لائے. اینڈ ہی clung the stern، اور وہ کشتی کے نچلے حصے کے ساتھ چمٹ کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے. دین ہی sat down and remained quiet، پھر وہ خاموش بیٹھ گیا اور خاموش رہا. دس appeared strange to the king، بادشاہ کو اس بات پر تعجب ہوا یا یہ بات بادشاہ کو بڑی عجیب لگی. who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant، کہ سارجنٹ نے جو یہ کام کیا ہے اس کو دریا میں پھینکا ہے اس میں کیا عقل مندی کی بات چھپی ہوئی ہے. اینڈ ہی asked for it، اور اس نے بادشاہ نے اسے کہا کہ یہ اس سے کیا سبق ملتا ہے. اس نے اس عقل مندی کے متعلق پوچھا، دانائی کے متعلق پوچھا. دا سارجنٹ replied، سارجنٹ نے جواب دیا before he had experienced the danger of being drowned، ڈوبنے سے پہلے جو خطرہ تھا اس کا اسے پہلے تجربہ نہیں تھا، یعنی کہ حقیقی طور میں اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے اور اس کے سے دوسرے آدمی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس کو اس بات کا تجربہ نہیں تھا. he knew not about the safety of the boat، اسے کشتی کی حفاظت کا کوئی فکر نہیں تھا. A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tested it. آدمی کو حفاظت کی، اپنے محفوظ رہنے کی، اپنی سلامتی کی قدر، ورتھ، ویلیو، اہمیت اس وقت تک اہمیت کا اس وقت تک اندازہ نہیں ہوتا، وہ اہمیت کو اس وقت تک محسوس نہیں کرتا جب تک وہ اس کا مزہ نہ چکھ لے.
بیٹا پہلا جو قصہ ہے، پہلی جو پروورب ہے صدی اسلام کی، وہ آج مکمل کر دی ہے۔ آپ نے اس کو سمپلی اپنے ذہن میں ٹرانسلیٹ کر کے چھوٹے چھوٹے فقرے بنا کر اس کی آپ نے سمری بنانی ہے، اور یہی آپ کی اسائنمنٹ ہے بیٹا۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں سے اسائنمنٹ ہے بیٹا۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، جس طرح کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ آپ کا انگلش لکھنے میں، اس کے علاوہ بھی امتحان کے علاوہ بھی آپ کو انگلش لکھنے میں بڑی سہولت مل جائے گی، نہ صرف انگلش میں بلکہ دوسرے سبجیکٹ میں بھی آپ کو اس سے بڑی، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بیٹا آئی ہوپ دیٹ یو ول سبمٹ یور اسائنمنٹ ان ٹائم بفور ڈلیور دا نیکسٹ لیکچر۔ بیٹا اب ہم اپنے دوسرے، جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں نے آج لیکچر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، آج ہم دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں۔ جو دوسرا حصہ ہے وہ پوئم ہے۔ بیٹا اٹ از دا سیکنڈ پارٹ آف لیکچر اکارڈنگ ٹو دا اسمارٹ سلیبس۔ Today's poem is God's attributes. First of all, I will tell you about the author. This poem is written by Jalaluddin Rumi, who was not only a Muslim poet but also a great thinker, politician. This poem is translated in many languages. In English is translated by the Dr. Nicholson. Now we come to the theme. The attributes of God are not mere vain title but are meaningful and effective for character building and guidance. کہ خدا کے جو صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ سے جو صفتیں منسوب کی گئی ہیں، مثلا ہم خدا کو رحیم کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں، یہ جو صفتیں ہیں، کہتا ہے محض یہ صفات ہی نہیں ہیں، یہ ٹائٹل عنوان ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت معنی رکھتے ہیں ہماری زندگی میں۔ ان کا ہماری زندگی میں، ہمارے کردار پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور اس سے ہمارا کردار جو ہے، کردار کو بنانے میں یہ چیزیں، یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں، خدا کے صفاتی نام جو ہیں، ہمارے زندگی گزارنے میں، ہماری زندگی گزارنے میں، اور ہمیں کس طرح صحیح زندگی گزارنی ہے، اس میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ For example, when God calls himself all-seeing, it restrains a person from doing wrong. اب اس میں کہہ رہا ہے کہ جب خدا اپنی ایک صفت بیان کرتا ہے کہ وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، جو ماضی میں ہے، پریز حال میں ہے، جو فیوچر میں ہے، اسے سب کچھ پتہ ہے۔ اٹ ریسٹرینز اے پرسن، یہ آدمی کو روکتی ہے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، چوری چھپے کر رہے ہیں، اندھیرے میں کر رہے ہیں، لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہیں، لیکن جب اس کو یہ پتہ ہو کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے جی؟ تو اٹ ریسٹرینز اے پرسن، یہ وہ شخص یہ برا کام کرنے سے روک جاتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ اینڈ وین گاڈ کالز ہمسیلف آل ہیئرنگ، اور پھر جب ہم اس صفت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، جو ہمارے دل میں ہے، ہماری زبان پہ ہے، یا جو کچھ ہم نے فیوچر میں، مستقبل میں کہنا ہے، اسے سب پتہ ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اٹ چیکس اے پرسن فرام یوزنگ فاؤل لینگویج،
چیک روکنا، تو یہ اس سے آدمی اپنی زبان کو غلط طریقے سے، غلط باتوں کے لیے، غلط چیزوں کے لیے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایسے باتیں جو کرتا ہے جس سے دوسرے آدمیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان سے رک جاتا ہے. فاؤل لینگویج یعنی غلط زبان استعمال کرنے سے. نوئنگ گاڈز ایٹریبیوٹس میکس ون افریڈ آف پلاٹنگ این ایول اگینسٹ ادرس. کہتا ہے جو آدمی ان خدا کی صفات کو اچھی طرح جان جاتا ہے، اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ان صفات کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام کیوں ہیں. کہتا ہے پھر اس سے ڈر لگنے لگتا ہے کہ وہ کسی کے خلاف زبانی، کلامی، عملی طور پر کوئی جو برا کام، کسی کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے، کسی کے خلاف زبان استعمال کرنے کے لیے، کسی کے خلاف منصوبہ بنانے کے لیے وہ رک جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر کوئی نہیں سن رہا، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اور پھر اگر اس نے کوئی برا کام کیا جو اس کی مخلوق کو کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی مخلوق کو اس سے نقصان پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی دے گا. کیونکہ جب وہ ان چیزوں پر عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو مانتا ہے، تو وہ برے کام کرنے سے رک جاتا ہے. نو وی کم ٹو دا پوئم. گاڈز ایٹریبیوٹس، خدا کے صفاتی نام، خدا کی صفات. God calls himself seeing to the end that his eye may scare you from sinning. کہ جب خدا کہ ہم اس صفاتی نام کا پتہ چلتا ہے ہمیں، جب ہمیں پتہ ہے کہ خدا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اخیر تک دیکھ رہا ہے، تو اور اس کی آنکھیں سے، وہ اس کی نظر سے، خدا کی نظر سے وہ نہیں بچ سکتا، چاہے وہ تنہائی میں، اندھیرے میں، لوگوں سے چھپ کے کام کرے. تو اس سے تم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں سے فرما رہا ہے کہ تم برائیوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے اگر تم نے اف یو کمٹ دیٹ سن، دیٹ مسٹیک، یو ول ہیو ٹو بی پنشڈ، تو تمہیں اس کی سزا بھی مل جائے گی ایٹ دا ڈوم اسٹے، ایٹ دا آفٹر دا دس لائف، یعنی کہ اس زندگی کے بعد جو موت آئے گی، جو روز حشر ہوگا، اس دن تمہیں اس کی سزا ملے گی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہی ریسٹرینز ہمسیلف، وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، روک لیتا ہے، ٹو کمٹ سچ ایول مسٹیک، یہ برا کام کرنے سے اپنے آپ کو وہ روکتا ہے. God himself hearing to the end that you may close your lips against foul discourse. سیکنڈ سٹینزے میں خدا جب انہیں یہ بندوں کو یہ بتاتا ہے کہ وہ ہر بات سن رہا ہے، چاہے تمہارے دل میں ہو، چاہے تمہاری زبان پر ہو، اور کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اتنے قریب ہے کہ اگر تم صرف ہونٹ بھی ہلاتے ہو تو وہ بھی سنتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ تم اپنی زبان کو، لپس، اپنے منہ کو کسی کے خلاف، جس سے کسی کو اذیت، تکلیف پہنچتی ہو، یا کسی کی برائی کرنے کے لیے ان کو اس سے رکے رہو گے. God himself knowing to the end that you may be afraid of him to plot an evil. جب خدا یہ کہتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اخیر تک، شروع سے لے کر اخیر تک ہر بات، ہر کام کو جانتا ہے، اس کی نظر میں ہے، تو اس سے تم ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ پھر قیامت کے دن، روز حشر، یو ول ہیو ٹو فیس the problems, in other words, you will be punished
فار دیٹ ایول، تو آپ کو اس برائی کے لیے بدلی سزا دی جائے گی. ٹو پلاٹ این ایول، اگر تم کو برائی کے لیے منصوبہ بناتے ہو، کوئی کام کرتے ہو، تو خدا کو وہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے. دیز آر ناٹ میئر ایکسیڈنٹل نیمز آف گاڈ ایز اے نیگرو مے بی کالڈ کمپرو. کہتے ہیں کہ خدا کے یہ صفاتی نام ہیں، محض ایکسیڈنٹل، اتفاقیہ نہیں ہیں، صرف عنوان نہیں ہیں. جس طرح کے حبشیوں کو کیمفرو کہہ کے پکارا جاتا ہے، کہتا ہے نہیں، بلکہ اس کا ہماری زندگی، پوری زندگی پر، ہمارے کردار پر گہرا اثر پڑتا ہے، اور ہمارا کردار، اخلاق بہتر ہوتا ہے، برائیوں سے ہم بچتے ہیں. سو آر دیز نیمز ڈرائیوڈ فرام دا گاڈز ایٹریبیوٹس. اور یہ جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہیں، ان سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، اس کا جو انسانی زندگی پر اثر پڑتا ہے، وہ گہرا ہے. اینڈ ناٹ میئر وین ٹائٹلز آف دا فرسٹ کاز، کہ محض یہ ٹائٹل عنوان نہیں ہے، بلکہ اٹ افیکٹس آن آر ہول لائف. اٹ ہیلپس اس ٹو میک آر کریکٹر، moral character, to create a courage in us to make ourself and our society better. تو اس سے ہم اپنے آپ کو بھی بہتر بناتے ہیں، اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہوں، جس ملک میں رہ رہے ہوں، تو بلکہ ہم پوری انسانیت کے لیے بہتری کے متعلق سوچتے ہیں، اور اس کی مخلوق کو وی ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیز ہز کریچرس. تو ہم اس کی مخلوق کو کسی قسم کی ایذا، تکلیف پہنچانے کی کوشش سے باز رہتے ہیں. Now we come to the answer question which are possible according to the poem. First question: how many attributes are mentioned in the poem? کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام اس نظم میں ذکر کیا گیا ہے. The attributes mentioned in the poems are seeing, hearing, knowing. 3 ہیں. God observe everyone, everything and everywhere. خدا ہر چیز کو، ہر ایک کو اور ہر جگہ کو جانتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے. Hear our sound، حتیٰ کہ جو ہماری اندر کی آوازیں ہیں وہ بھی سنتا ہے. اینڈ ایوری اسپیچ، اور ہم جو محفلوں میں بولتے ہیں، یعنی کہ اکیلے میں بولتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے. جو ہم لوگوں میں بولتے ہیں، وہ ایوری ویئر، کہیں بھی بولیں، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے، وہ سب سنتا ہے. ہی نوز، وہ جانتا ہے، اباؤٹ ہر آدمی کے متعلق، ایوری تھنگ، ہر چیز کے متعلق، اینڈ ایوری ویئر، اور جہاں کہیں بھی ہم ہوں. نیکسٹ پاسبل کویشچن: واٹ ڈز میک ون اسکیئر آف سننگ؟ کہ کون سی چیز ہمیں برائی سے ڈراتی ہے؟ اسکیئر. وین دا پرسن فائنڈز دیٹ ہز ایچ ایکشن از ان دا سائٹ آف مین. جب آپ کو پتہ چلتا ہے، جب ہمیں یہ ہمارا عقیدہ ہو جاتا ہے کہ انسان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، ہی ریمینز فرام سننگ، تو پھر وہ گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے. ہی نوز دیٹ گاڈ لسنس ٹو ایچ ورڈ، کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، ایک ایک کام کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. ہی ٹرائز ٹو بی اوے فرام سنفل اسپیچ، تو وہ بری بات اپنے منہ سے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے وہ نکالنے سے گریز کرتا ہے. وین اے مین نوز دیٹ گاڈس نالج از پرفیکٹ، جب اسے پتہ ہوتا ہے، جب اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، اور ہمیں جو ہمارے پاس جو علم ہے وہ ناقص ہے، وہ تھوڑا سا دیا گیا. ہی ڈزنٹ ٹیل اے لائی، تو پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا. تھرڈ کویشچن: واٹ آر دا ایفیکٹس آف دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ؟ کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہیں، اس کا کیا
کہ اس کے کیا اثرات ہیں. دے آر ہیلپ فل ٹو اسٹرینتھن ہیومن کریکٹر. اس سے انسان کو اپنے کردار بنانے میں مدد ملتی ہے. دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ ویری پازیٹیو. یہ ہم پر مثبت اثر ڈالتے ہیں، ہمارے کردار کو بہتر بناتے ہیں. دے میک اس اکارڈنگ ٹو دا میننگ آف دیز کوالٹیز. یہ بیٹا کوانٹیٹیز نہیں ہے، کوالٹیز ہے. تو ہم اپنے کردار کو ان خاصیتوں کے مطابق بنانے کی، ان خاصیتوں کا جو مطلب ہے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دین وی ڈو گڈ ڈیڈس. تو پھر ہم اچھے کام کرتے ہیں. وی ٹرائی ٹو لیو. تو ہم اس طرح رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو ہم نوبلی، یعنی کہ ہم اچھے طریقے سے، شائستہ طریقے سے، بہتر طریقے سے، جس سے ہمیں بھی، ہمارا بھی نقصان نہ ہو اور اپنے معاشرے کے لیے، اور جس معاشرے میں ہم رہیں اس کی بہتری کے لیے ہم زندہ رہتے ہیں. نیکسٹ کویشچن، مینشن 3 مور ایٹریبیوٹس آف گاڈ. کہ مزید، یعنی ایک تو پوئم میں دیے ہوئے مزید 3 جو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کو ذکر کرو. بینیفیشنٹ ہے، میرسیفل ہے، دا لارڈ آف دا ورلڈ، خود پوری دنیا کا مالک ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. نیکسٹ ہے، ہاؤ ڈو دیز ایٹریبیوٹس ہیلپ ریفائننگ دا کریکٹر آف پرسن. کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ایک شخص کے کردار کو کس طرح ریفائن کرتے ہیں، اس کے کردار سے تمام بری باتیں کس طرح نکالتے ہیں. تو کوانٹیٹیز آف گاڈ، بیٹا یہ کوانٹیٹیز نہیں ہے، کوالٹیز ہے. کوالٹیز آف گاڈ بلڈ اینڈ ریفارم دا کریکٹر آف پرسن. اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں یہ ایک انسان کے کردار بنانے میں اس کی اصلاح کرتی ہیں، بہتر بناتی ہیں. A man is always under the supervision of God. انسان جو ہے، ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے. آل مائٹی اللہ تعالیٰ. when he knows، جب اسے پتہ ہوتا ہے that he is hearing. ہی بیٹا یہاں کیپیٹل ڈالنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے استعمال ہوتا ہے. he is hearing، ہی ایچ از کیپیٹل، کہ وہ سن رہا ہے، یعنی خدا سن رہا ہے. he doesn't use foul language. تو وہ اپنی زبان سے کوئی بری بات، کوئی تکلیف دہ بات نہیں نکالتا. when he knows that God knows his deeds. جب اسے پتہ چلتا ہے، جب وہ جانتا ہے کہ خدا اس کے اعمال سے اچھی طرح واقف ہے. he fears، وہ اس سے ڈرتا ہے. and tries to remain away from evil. وہ برائی سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. نیکسٹ کویشچن، God call himself hearing. How does attributes of God one in daily speech? When a person knows that God is always hearing، جب اسے اس بات پر عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ، خدا اس کی باتیں اس کے دل میں ہیں، زبان پہ ہیں، یا آہستہ سے کر رہا ہے، وہ سن رہا ہے. he doesn't use foul language against any other. وہ کسی دوسرے کے خلاف اپنی زبان سے بری بات، تکلیف دہ بات، نقصان دہ بات نہیں نکالتا. we should not speak against other without just cause. ہمیں دوسروں کے خلاف بغیر وجہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں. we should be very careful. ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. while speaking، جب ہم کسی سے بات کر رہے ہیں. because God is all at time hearing us. کہ خدا ہر وقت ہماری باتیں سن رہا ہوتا ہے. نیکسٹ کویشچن، what do you think these attributes of God are remembered and kept in mind by us in our daily routine work? Most of us don't remember these attributes of God in our daily life. کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں، ہم جب کوئی کام کرتے ہیں یا بولتے ہیں، خدا کی ان صفات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھول جاتے ہیں، نہیں یاد رکھتے. We indulge in meaningless talk. ہم بے معنی گفتگو میں محو ہو جاتے ہیں. انڈلج ان، کھو جانا، ٹو ابزارب ان. وی چیٹ ادر، ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. اس طرح سے وی ڈونٹ ریممبر گاڈ ان آر ڈیلی بزنس. تو ہم روزانہ کے جو ہمارے کام کاج ہیں، ہم ان میں خدا کو بھول جاتے ہیں.
Write down the few sentences for each of the attributes of God. God is all seeing. خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. He has a correct estimate of each of our action. بیٹا یہاں ہی ایچ کیپیٹل ڈالنا ہے, خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہتا ہے کہ وہ ہمارے ہر کام کا صحیح اندازہ لگاتا ہے کہ ہم نے یہ کام غلط ہے, یعنی کہ وہ سب سے بڑا منصف ہے. He sees our acts and deeds. وہ ہمارے تمام کام اعمال اچھے برے سب کو وہ دیکھتا ہے. Nothing is invisible to him. انویزیبل نہ دکھائی دے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, چاہے ہم سامنے کریں, چھپ کے کریں, اندھیرے میں کریں, لوگوں کی نظروں میں نہ ہم آئیں, لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. وی شوڈ گڈ ڈیڈس. ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے. بیکاز گاڈ چیکس ایچ آف آور ایکشن. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر کام کو وہ دیکھتا ہے اور ہمیں برے کام کرنے سے وہ روکتا ہے. ہینگ ٹو دا اینڈ. اب جب دوسری ایٹریبیوٹس ہے, جو دوسرا خدا کا صفاتی نام جو پوئم میں دیا گیا ہے کہ خدا ہر چیز کو سن رہا ہے. گاڈ ہیئرز آل آف آر وسپر اینڈ ٹاکس. اللہ تعالیٰ ہماری تمام سرگوشیاں جو ہم بالکل چاہے اپنے آپ سے کریں یا کسی کی اینڈ ٹاکس, یہ جو ہم بات میں کسی کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں یا خوشی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ سن رہا ہوتا ہے. ہی ایون نوز آر انٹینشنس. حتیٰ کہ وہ ہمارے ارادوں کو, ہماری نیت کیا ہے, انٹینشن ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے, اینڈ تھاٹس ہماری سوچ کو بھی جانتا ہے. دس تھنگ ریسٹرین اس ٹو انڈلج ان میننگ لیس اینڈ ڈرٹی ٹاک. اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے جی؟ کہ ہم بے معنی, بے مقصد اور گندی, بری, نقصان دہ باتیں کرنے میں محو ہونے سے بچ جاتے ہیں. ہم ایسی کاموں میں شرکت نہیں کرتے. نوئنگ ٹو دا اینڈس, کہ جب یہ کہ وہ اخیر تک جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. گاڈ آلمائٹی از آل نوئنگ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ہی نوز واٹ ایور از ہیپننگ. کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, وی شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ ایوری ڈیڈ وی ڈو ان آر لائف. ہمیں ہم جو بھی اپنی زندگی میں کام کرتے ہیں اس میں ہمیں خدا کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور ڈرنا چاہیے کہ کوئی کام جو ہم کر رہے ہیں وہ اس سے خدا ناراض تو نہیں ہو جائے گا. اس سے ہمیں بچنا چاہیے.